برکت الگ چیز ہے، اور برکت اگر ہماری زندگی کے کسی چیز میں اللہ نکال لے گا تو وہی چیز انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دے. برکت نکل جائے گی، زندگی انسان کی پریشانی والی، زندگی انسان کی گھٹن والی، زندگی انسان کی بے چینی والی بن جائے گی. اس لیے کہ اسباب راحت، اسباب سکون الگ چیز ہے، اور سکون اور برکت الگ چیز ہے. جیسے ہم لوگوں میں کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں ہو، بہت بڑا بنگلہ بنا ہو، تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی اس کو تو اللہ نے کیا کر رکھا ہے، بہت نواز رکھا ہے، اور اس کو اللہ نے اس کے اوپر تو برکتوں کے دہانے اونڈیل دیے ہیں. لیکن کبھی آپ اس کے پاس قریب بیٹھ کے اور اس کے دل کی بات جب سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا دل اور اس کا سینہ وہ زخموں سے چور چور ہوگا، اور اس کی زندگی سکون اور اطمینان اس کی زندگی میں غارت ہوگا. حال یہ ہوگا کہ میڈیسن لے کے اور دوا کی گولیاں کھا کھا کے اس کو رات میں نیند بلانی پڑتی. برکت سمجھنا. جیسے ہم میں سے ہم لوگ بولتے ہیں کہ کوئی گاڑی لے کر آیا تو آدمی کہتا ہے مبروک، بہت مبارک ہو. مبارک بھی برکت ہی سے بنا ہوا ہے. آدمی کی شادی ہوتی ہے، کہتے ہیں شادی آپ کو کیا ہو، مبارک ہو. آدمی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے لڑکا مبارک ہو، لڑکی مبارک ہو. اس طریقے کے الفاظ ہم آپ بولتے ہیں. لیکن برکت اور مبارک تب ہوگا جب اللہ اس کے اندر برکت ڈالے گا، ورنہ وہ سبب فی نفسی ہی نہ سکون کا سامان ہے، نہ راحت کا سامان ہے، نہ برکت کا سامان. ایک آدمی گاڑی لے کے آیا، ظاہری طور پر یہ آدمی اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ گاڑی آپ کو مبارک ہو. اگر خدا اس گاڑی سے برکت چھین لے اور برکت نکال لے تو جو سکون کی چیز تھی، راحت کی چیز تھی، آدمی کی سہولت کی چیز تھی، وہی چیز انسان کی زندگی لے سکتی ہے اور لے رہی ہے مستقل. ہم آپ دیکھتے رہے، گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی، پوری فیملی کے سارے ممبر دنیا سے رخصت ہو. یہ برکت کا نہ ہونا. اور گاڑی ایکسیڈنٹ کر گئی، آدمی کے ہاتھ پیر ایسے لنج ہو گئے کہ پھر زندگی بھر وہ اٹھ نہیں سکا، زندگی بھر چل نہیں سکا، تو گویا کہ اس سے اللہ نے برکت نکالی. شادی ہوتی ہے آدمی کے چین کے لیے، راحت کے لیے، سکون کے لیے، گھر بسانے کے لیے اور اطمینان کے لیے. قرآن نے بھی کہا ہے کہ اطمینان کے لیے شادی ہوتی ہے. لیکن شوہر اور بیوی میں ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے پائے، شوہر اور بیوی کا تال میل نہ ملنے پائے، آپس میں ایک دوسرے کا جو پیار محبت ہے وہ نہ رہے، اور ٹینشن بازیاں ہو جائیں، تو پھر آدمی کی زندگی جو ہوگی وہ بالکل اجیرن بن جائے. نہ اسے کھانا اچھا لگے گا، نہ اسے نماز اچھی لگے گی، نہ اسے کاروبار میں اچھا لگے گا، نہ دکان پہ اچھا لگے گا. تو گویا کہ جو چیز سکون کی تھی اللہ نے اس سے برکت نکال لی، تو وہی چیز کیا ہو گئی، وہی چیز کیا ہو گئی، انسان کی زندگی کو اجیرن اس نے بنا. اس لیے برکت کا انسان کو سوال کرنا چاہیے کہ اللہ روزی دے برکت والی دے. اللہ اولاد آدمی کے ہوگی، بہت مبارکباد، بڑی خوشخبریاں، بڑے لڈو اور بڑی مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے. اور آدمی کو اسی لیے قرآن میں جو دعا سکھائی گئی، ربی ہب لی من الصالحین، صرف اولاد نہیں مانگی انہوں نے، بلکہ کہا ہے اللہ مجھے نیک اولاد عطا. آپ ایسے بھی باپ آپ کو مل جائیں گے. میں نے خود دیکھا ہے ایسے باپ اور ایسے بیٹے جو دنیاوی اعتبار سے کروڑ کی گاڑی پہ چلتے. کتنی کی گاڑی پہ؟ کروڑ کی گاڑی پہ. اور کئی بیٹے اور پیسے اور دولت کی بہتات اور ریل پیل. لیکن میں نے اس باپ کے زبان اور منہ سے بارہا یہ کہتے ہوئے سنا، خدا میری طرح کسی کو اولاد.
आंसू से रोते हुए वो बाप ये कह रहा खुदा मेरी तरह किसी को औलाद न दे। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बरकत होगी तो सुकून होगा। इसलिए आदमी को बहरहाल बरकत का मफहूम यह है कि थोड़े से पैसों में, थोड़ी सी चीजों में, थोड़ी से असबाब राहत में अल्लाह ताला उसके काम भी खूब बना देगा और अल्लाह ताला उसको सुकून और इत्मीनान और चैन और राहत की जिंदगी अता फरमाएगा। इसका नाम बरकत है। बरकत माल और दौलत की कसरत का नाम नहीं है। बहरहाल तो ये बरकत का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना चाहिए। तो हमें ये सिखाया गया कि हम दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारे रजब के महीने में और हमारे शाबान के महीने में बरकत अता फरमाए। क्या मतलब है यहां बरकत? बरकत का मतलब यह है कि आदमी शाबान और रजब के महीने के अंदर अपना निजामुल औकात, अपने टाइम टेबल को ऐसा सेट करे कि जब रमजान आए तो उसका पूरा निजाम सेट हो चुका हो। उस निजाम में ज्यादा दुआ करना, ज्यादा तस्बीह पढ़ना, ज्यादा तिलावत करना, ज्यादा आमाल खैर करना, ज्यादा तौबा करना, इस्तिगफार करना, अपने ऐसे वक्त की तरतीब दे। 2 महीने से ऐसे अपने आप को प्रैक्टिस और मश्क पर आमादा करे कि रमजान की फिर कोई घड़ी, रमजान का कोई लम्हा और रमजान का कोई मिनट उसका जाया न होने पाए। इसकी दुआ और इसकी तरकीब और इसकी तरतीब इसको शाबान और रजब के महीने से करनी चाहिए। यह है बरकत। और दुआ मांगनी चाहिए।